عمران عباس قمی اور دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ سادات و مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 26 صفر المظفر کو I-10-4 میں مجلس اعزام منعقد ہوگی، جس میں ملک نام علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ تمام سادات و مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ اب آپ کے سامنے جناب محمد علی حیدری صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد جناب قاضی وسیم عباس جو کہ تشریف فرمائیں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ جناب کی آمد کریں اور اپنی عبادت کریں۔ نعرہ کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مہربانی بہت۔ عظمت امام حسین کے باواز بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ مل کر درود بھیجے خانوادہ عصمت و طہارت پہ۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں اس جلیل و قادر عبادت کو اپنی مقدس بارگاہ میں، بارگاہ رسالت و ولایت میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین اور مومنات بے اولاد ہیں، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں انہیں نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ خداوند عالم جتنے بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم تیری مقدس بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی سرکار کی درازی عمر فرما، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر صبح قیامت تک قائم و دائم فرما۔ پروردگار عالم خداوند عالم تیری مقدس بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں کہ میرے مالک اللہ زمانے کے والی و وارث بقیت اللہ حجت اللہ سرکار قائم آل محمد کے اعلان ظہور میں تاجیل فرما۔
دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ درود ہے، مل کر درود کی تلاوت فرما لیں۔ درود زحمت نہیں، عزت ہے، احسان نہیں، ایمان ہے۔ اور اس کے متعلق امام معصوم کا فرمان ذیشان ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ شیطان دو طرح کا ہوتا ہے، شیطان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جنوں والا شیطان ہے اور دوسرا انسانوں والا شیطان ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنوں والا بھاگ جائے تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ انسانوں والا شیطان بھاگ جائے تو ہم آل محمد پہ درود پڑھ لیا کرو۔ میرے نہایت ہی واجب العزت و احترام سامعین گرامی القدر، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی لا ریب اور بے عیب کتاب کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل فرمائی ہے کہ جس میں پروردگار عالم خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سامعین محترم، بسم اللہ جی عالم، میں آغاز گفتگو میں آپ حضرات کی پوری توجہ چاہوں گا۔ بات سمجھ آ جائے تو پھر سر نہیں ہلانا، زبان سے بولنا ہے، ہاتھوں کو دعا کے لیے ضرور اٹھانا ہے، کیونکہ ہماری عبادتوں میں سر نہیں ہلایا جاتا، ہماری عبادتوں میں ہاتھوں کو نہیں باندھا جاتا۔ ہم سلام پھیرتے ہیں لیکن اس کی بارگاہ سے منہ نہیں پھیرتے۔ آپ یہاں پر آئے، میں آیا، یہ مدرسہ حسین ابن علی ہے، اور مدرسہ حسین ابن علی کا واحد نصاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہاں پر فقط تلاوتیں نہیں ہوتی بلکہ ہدایتیں ہوتی ہیں، کیونکہ 1400 سالوں سے قرآن کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہی ہو رہا ہے کہ اسے رٹا جا رہا ہے، اسے سمجھا نہیں جاتا، اسے رٹایا جا رہا ہے، اسے سمجھایا نہیں جاتا۔ کیونکہ اگر حافظان قرآن کو یہ صامت قرآن سمجھ آ جاتا تو ناطق قرآن سے یہ دشمنی نہ کرتے۔ تو لہٰذا میں آپ حضرات کی پوری توجہ چاہتے ہوئے نوکری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب اس آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ خلیفہ بنانے کا اختیار اللہ کی ذات کو ہے، بندوں کو اختیار نہیں کہ وہ خلیفہ بنائیں۔ بندوں کا کام یہ ہے کہ جسے وہ بنائیں یہ اس کی اطاعت کریں۔ اور ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔
پھر بھی بآواز بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ غور ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اپنی طالب علمانہ گفتگو بڑے آسان اور نفیس الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکوں، پوری توجہ چاہتے ہوئے۔ ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ جسے وہ خلیفہ بنائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ آؤ اب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ پروردگار ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے؟ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا آتیوا اللہ وآتیوا الرسول وأولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو، قرآن میرے سر پہ رکھو، مجھے علی کی عزت کی قسم ہے۔ جابر نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتی اللہ، ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہے، وآتی الرسول، ہم نے رسول کی اطاعت کی ہے، لیکن یا رسول اللہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اولی الامر کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جابر وہ میرے 12 خلفاء ہیں، جن میں پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، چوتھا سجاد ہے، پانچواں باقر ہے، چھٹا جعفر ہے، ساتواں موسیٰ کاظم ہے، آٹھواں علی رضا ہے، نواں محمد تقی ہے، 10واں علی نقی ہے، 11واں حسن عسکری ہے، اور 12واں مہدی آخر الزمان ہے۔ پیغمبر ماتے ہیں جس نے ان کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو پھر پتہ یہ چلا جو انہیں محمد کا خلیفہ نہ مانے، جو ان کی اطاعت نہ کرے، وہ رسول کا بھی منکر ہے، وہ اللہ کا بھی منکر ہے۔ اللہ اکبر۔ جو انہیں محمد کے بعد محمد کا خلیفہ نہ مانے، جو ان کی اطاعت نہ کرے، وہ رسول کا بھی منکر ہے، وہ اللہ کا بھی منکر ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ غور ہے یا نہیں ہے؟ پریشان نہیں ہونا، میں نے کوئی گالیاں نہیں نکالنی ممبر سے، میں زمین پر اللہ کہہ رہا ہے اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اسے بنا لوں، اپنی روح اس میں، صاحبان علم حضرات تشریف فرماؤ، اپنی روح اس میں ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم صاحب کے سب سجدے میں گر جانا، تم صاحب کے سب اطاعت کرنا۔ اگلا فقرہ کہتا ہوں، جسے یہ فقرہ جہاں پر بھی سمجھ آ جائے میرے لیے دعا کر دینا۔ تم صاحب کے سب سجدے میں گر جانا، تم صاحب کے سب اس کی اطاعت کرنا۔ تو اطاعت اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کی ہوتی ہے، بندوں کے بنائے ہوئے خلیفے کی اطاعت نہیں ہوتی۔ یا علی اطاعت، میں کیونکہ خود بانی مجلس ہوں تو لہٰذا میرے پیچھے پڑھنے والی شخصیات تشریف فرما ہیں، میں کوئی غاصب نہیں جو ان کا ٹائم غصب کر جاؤں، اپنے مقررہ وقت میں نوکری پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ حضرات میرے ساتھ تعاون کرتے آئیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں۔ غور ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا قبلہ، کچھ بندے پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے یہ پڑھا جائے کہ تم سب کے سب
سجدے میں گر جانا. یہ اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ تم سجدے میں گر جانا. بندے پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جی عبادت تو فقط اور فقط اللہ کی کرنی چاہیے، یہ آدم کو سجدہ کیوں کروایا؟ یہ بات سوچ کر بندے چپ ہو جاتے ہیں جیسے آپ لوگ خاموش ہیں. حیدری بھائی، یہ اللہ نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا؟ بھائی عبادت تو ہمیں فقط اور فقط اللہ کی کرنی چاہیے. تو میں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پریشان وہ ہوتا ہے جو لوارث ہو. ہمارا وارث پردہ غیبت میں موجود ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کو خلق کیا اور ہمیں امانت کے طور پر آدم کے صلب میں رکھا. اب اگلا فکرہ میرا نہیں، یہ معصوم کا فکر ہے. کتاب کا نام ہے القطرہ من بہار مناقب النبی و عطرتی. اس کے اندر مولا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کو خلق کیا اور ہمیں امانت کے طور پر اس کے صلب میں رکھا، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب میں پھر بتا رہا ہوں، یہ اگلا فکرہ میرا نہیں، یہ بھی معصوم کا فکر ہے. مولا فرماتے ہیں آدم کو فرشتوں کا سجدہ کرنا ہماری تعظیم ہے. ہائے 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 یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی آدم کو سجدہ کرنا ہماری تعظیم ہے. کچھ بندے ابھی بھی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، ان کی خاموشی کے تالے توڑنے کے لیے اپنے مولا کا اگلا فکرہ پڑھتا ہوں. مولا فرماتے ہیں فرشتوں کا اللہ کو سجدہ کرنا عبادت کی خاطر تھا اور آدم کو سجدہ کرنا اللہ کی اطاعت کی خاطر تھا. آدم کو سجدہ کرنا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پریشان بالکل نہیں ہونا. اب میں آپ تمام حضرات کی پوری توجہ چاہتے ہوئے خلافت ثلاثہ کا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں. بندے پریشان ہو گئے. پریشان نہیں ہونا. ہمیں زندگیاں پیاری نہیں، ہمیں آل محمد کا ذکر پیارا ہے. غور ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پوری توجہ چاہتے ہوئے فکرہ پڑھنے لگا ہوں. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مجھ سے پہلے مولا کے عظیم عزادار مدح خان جناب قمر مختار کوثر صاحب نوکری پیش کر کے گئے ہیں. خداوند عالم ان کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کے ساتھ 4-5 سوزی تھے، میرے ساتھ سوزی نہیں. تو پھر میرے سوزی آپ ہیں. اور ذاکر کو کامیاب سوزی کرتے ہیں. بڑے سے بڑا ذاکر ہو، سوزی ٹھیک نہ ہو، ذاکر فیل ہو جاتے ہیں. اور بڑے سے بڑا ذاکر بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا ذاکر بھی ہو، سوزی ٹھیک ہو تو پھر وہ ذاکر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ بولتے آئیں. یہاں پر بولنا بھی عبادت ہے، یہاں دیکھنا بھی عبادت ہے، یہاں سننا بھی عبادت ہے، یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے. تو میرے ساتھ بولتے آئیں، اپنی عبادت کرتے آئیں. پوری توجہ جاتا ہوں. ارشاد ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر کیا کرنے والا ہوں؟ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. پھر فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا. جب آدم کو خلق کرنا تھا تو کہا کہ میں بنانے والا ہوں، بنایا نہیں ہے، بتا رہا ہے کہ میں بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں. پھر کہا کہ ہم نے داؤد کو
पूरी तवज्जो चाहता हूँ इस फिक्रे पर। हमने दाऊद को ज़मीन पर अपना खलीफा बना दिया, बनाने वाला हूँ, बना दिया है, बनाने वाला हूँ, बना दिया है। अब पता नहीं कितने बंदों को ये 2 आयतें समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी मैं अगला फिक्रा पढ़ता हूँ। अब पता चला कि खलीफा बनाना, इस आयत से ये बात वाज़े हो गई कि खलीफा बनाना मेरा काम है, आपका काम है। खलीफा बनाना मेरा काम नहीं, आपका काम नहीं। खलीफा बनाना अल्लाह का काम है, खलीफा बनाना अल्लाह का काम है, खलीफा बनाना अल्लाह का काम है। हमारा काम क्या है? हाँ, शाबाश। हमारा काम है कि जिसे वो खलीफा बनाए, हमें चाहिए कि हम उसकी ये अगले बंदे ठीक होने चाहिए। इस्लाम के साथ यही हाथ हुआ है। गौर है या नहीं है? परेशान नहीं होना, मैंने कोई गालियाँ नहीं निकाली। खलीफा बनाना अल्लाह का काम है, हमारा काम है अताअत करना। अताअत किसकी होती है? अल्लाह के बनाए हुए खलीफे की अताअत होती है। हमारा काम है अताअत करना। किसकी? अल्लाह के बनाए हुए खलीफे की। गौर है या नहीं है? तवज्जो है? यहाँ तक बात समझ आ गई है? मैं बड़ी तेज़ी से गुजर रहा हूँ, बात समझ आ रही है? भाई सारे बोल कर जवाब दो, नारे हैदरी। अब मैं आगे चलता हूँ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुँचे तो जाते जाते अपने भाई हारून से कहा, वकाला कुरान बोल पड़ा, वकाला मूसा ले अखी है हारून नखलुफनी फ़ी कौमी। मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि तुम मेरे खलीफा हो। मूसा ने अपने भाई से कहा तुम मेरे खलीफा हो। किसने कहा? मूसा ने। किससे कहा? हारून से। क्या कहा? खलीफा हो। कहाँ पर? मेरी कौम में मेरे खलीफा हो, मेरे जानशीन हो, मेरे वसी हो। अब पता चला कि खलीफा बनाना तो अल्लाह का काम है, लेकिन उसे मुतारफ़ करवाना नबी का काम है। आए हाय हाय हाय, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। गौर है या नहीं है? पूरी तवज्जो चाहता तुम भाई। खलीफा बनाना अल्लाह का काम है और उसे मुतारफ़ करवाना नबी का काम है। अब हमें ये कहानियाँ ना सुनाया करो कि फ़लाँ बंदा खलीफा बना, फ़लाँ बंदा खलीफा बना, फ़लाँ बंदा खलीफा बना। भाई वो क्यों बने? जी उनके वोट ज़्यादा थे, उनके साथ पब्लिक ज़्यादा थी, उम्मत का इजमा था। अकल के दुश्मनों, खलीफे का इंतखाब इजमा पर नहीं होता, खलीफे का इंतखाब अल्लाह करता है और उसे मुतारफ़ नबी करवाता है। आप अगर तुम्हें नहीं मिलता तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। 18 ज़िलहज का दिन था, गदीर खुम का मैदान था, 1.25 लाख हाजियों का मजमा था। पैगम्बर ने पालानों का मिंबर बनवाया। एक तरफ से कमरे इमामत तलु हुआ, दूसरी तरफ से शमशे रिसालत तलु हुआ। अब बड़े मोहम्मद ने छोटे मोहम्मद के बाजू को अपने हाथ में थामा और बुलंद करके कहा, मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। वाह, या अली हैदर, या अली, या अली। बात समझ आ गई है? बस मजलिस तमाम हो गई। पैगम्बर ने क्या कहा गदीर में? मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली उसके। और भाई साहिबान इल्म हज़रात तशरीफ़ फरमा हो, कोई नई बात नहीं की है, वही पढ़ रहा हूँ जो पुराने जाकर पढ़ के चले गए हैं। कहा कि मैं तुम्हारा मौला हूँ, मेरे बाद अली भी तुम्हारा मौला है, मेरे बाद तुम्हारा अली मौला है। आप तवज्जो चाहता हूँ, मेरा एक देवबंद फ़िरके का दोस्त है, उसके सामने जब मैंने ये हदीस मुबारका तिलावत की तो वो कहता है कि जी मैं नहीं मानता। मैंने कहा ये कोई नई बात नहीं,
آئے ہائے، میں نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں، بڑا میں نہیں مانتا، میں نے اسے زیادہ بحث نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد ان کے فرقے کے سب سے بڑے عالم دین مولانا ڈاکٹر طارق جمیل صاحب کا کلپ آ گیا، اس کے اندر انہوں نے پورا بیان من کنت مولا پہ دیا۔ جب دیا نا تو وہ کلپ اس کے پاس پہنچا، سن کر کہنے لگا، شرمندہ ہو گیا، بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ تو رسول کی حدیث ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، انسان ہے، معصوم تھوڑے ہی ہیں۔ لیکن پھر بھی میں نے اسے پوچھا کہ بھائی آخر تم نے کیسے مانا؟ کہنے لگا جی ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے پڑھی ہے۔ میں وہاں پر خاموش ہو گیا۔ میں نے دل میں یہ بات کہی کہ ہم میں اور تم میں بس فرق اتنا ہے کہ تم نے مولوی کی بات کو مانا ہے، ہم نے نبی کی بات کو مانا ہے۔ ہم نے نبی کی بات کو مانا ہے، یا علی علیہ السلام مانا ہے۔ امت نے سمجھا ہی نہیں مصطفیٰ کو۔ اگر زمانے کی سمجھ میں مصطفیٰ آ جاتے تو علی بادشاہ کی بیٹیاں شام کے 36 بازاروں میں مسلمانوں سے ایک سوال نہ کرتی کہ مسلمانوں ہمیں پہچانو، ہم نبی کی نواسیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہم فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ایک چادر دے دو۔ کوئی اتنے بغیرت تھے کلمہ پڑھنے، دروازے پر محمد مصطفیٰ رکا کرتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے اس دروازے کا حیا نہیں کیا ہے، جس دروازے پر سلیمان اپنی دھاڑی سے جھاڑو دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے اس دروازے کا حیا نہیں کیا ہے، جس دروازے کا حیا نہیں کیا ہے۔ حسین کی ماں پزاداروں کو سلامت رکھے، اور میری دعا ہے کہ ہم سب کو قابل ہدایت بنائے۔ آج یہ دنیا ہم سے یہ سوال کرتی پھرتی ہے، یہ شیعہ روتے کیوں ہیں، یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ خون کیوں نکالتے ہیں؟ امت مسلمہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم روتے کیوں ہیں، ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم خون کیوں نکالتے ہیں، ہم زنجیر زنی کیوں کرتے ہیں۔ شامل میں علی کی بیٹیوں کے سروں سے مسلمانوں نے چادر کو چھین لیا۔ دوسرا ظلم، جناب سکینہ کے کانوں سے گوشواروں کو اتارا نہیں بلکہ چھین کر لے کر گئے ہیں۔ تیسرا ظلم شام غریبہ میں کہ رباب کے 6 مہینے کے علی اصغر سے مسلمانوں نے قبر کو چھین لیا۔ آج یہ دنیا ہم سے یہ سوال کرتی پھرتی ہے، یہ شیعہ روتے کیوں ہیں، یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے، کربلا میں جنگ نہیں ہوئی۔ پہلا، اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا، اس سے زیادہ تم سن نہیں سکتے۔ خالی زمین کربلا سے وہ نیزہ باہر نہ آیا، ساتھ ایک ننھا سا لاشا زمین کربلا سے باہر نکلا۔ اس ظالم نے خنجر نکالا، جناب سکینہ کی آواز آئی، چچا غازی جلدی آ، میرا اصغر تیسری مرتبہ ذبح ہو رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلب۔ مہربانی کر کے اگے چلے جاؤ تسی۔ اس پہ وہ کور وغیرہ دے دیں، ٹیشو لگا دو۔
حسین علیہ السلام دادنا دیاں گداگر اپنے لجپال بادشاہ دی گداگری واسطے حاضر خدمت ایڈا کریم لجپال لازوال باکمال بے مثال ہے میرا حسین جن دی جتی ہے رزق موجود ہے میرا پاک اللہ تک زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے میرا پاک اللہ تک ہمیشہ آباد کے شاد رکھے بانی مجلس کو مولزم